الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وہ وقت قابل ذکر ہے اے نبی جب آپ اپنے ساتھیوں کی قتال کے واسطے جگہ مقرر کر رہے تھے کہ آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے. مقاعد للقتال، یہ آپ کا جو منظر ہے، جو آپ ساتھیوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، اللہ سن بھی رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. مسلمانوں کی 2 جماعتیں جو تھوڑا سا دل ہار بیٹھی تھی، وہ بھی اللہ ان کو دیکھ رہا تھا. پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، وہ پھر جم گئے. واللہ ولیہما، اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو اپنا دوست بنا لیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب اور ایمان والے ہوتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے، ان ابواب الجنت یا ان الجنت، دونوں روایات ہیں. جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. جس نے تلواریں چلائی ہیں، قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے کہ اس کے پاس تو جنت کی چابی جہاد فی سبیل اللہ کی ہے. اور جنہوں نے جہاد نہیں کیا اس کے بارے میں سامان بھی مہیا نہیں کیا، کبھی جہاد کے بارے میں آرزو بھی نہیں کی، کبھی جہاد کے بارے میں دعا بھی نہیں کی، تو حدیث میں آتا ہے ماتا علی النفاق، یہ شخص منافق مرا ہے کہ جس کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہی نہیں آئی. میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ کتب علیکم القتال اور کتب علیکم الصیام دونوں ایک ہی چیز ہیں. روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تو روزوں کو تو ہم فرض سمجھتے ہیں، کتب علیکم الصیام، علیکم الصیام. اور کتب علیکم القتال یہی صیغہ، یہی عنوان ہے، تو قتال کو فرض کیوں نہیں سمجھتے؟ کتب علیکم الصیام روزوں کو تو فرض سمجھ لیا، جہاد بھی اپنے اپنے لحاظ سے جب ضرورت پڑے
تو امت مسلمہ پر فرض ہوتا ہے جیسے آج کا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص فرض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے تو اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، ایمان خطرے میں ہے. جو شخص اسلام کے فرائض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، تکاہل سے کام لیتا ہے، ہو جاتا ہے اس طرح، تو وہ جو ہے نا خطرے میں ہے اس کا ایمان. نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کر. امام احمد نے اپنی مسند احمد میں حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے وہ کافر ہے. اور ایک بات اور ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھو اسلام کے فرائض کا جو تارک ہوتا ہے، چھوڑنے والا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ناراض کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جہاد فرض ہے. اس وقت جو صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں، میں وہ خبروں کی کہانیاں آپ کے سامنے بیان کروں، کیا فائدہ، مجھ سے بہتر آپ خبریں جانتے ہیں. ان حالات کی روشنی میں جہاد فرض ہے. الاقرا فالاقرا، جب قریب والے نہیں جاگ رہے تو دور والوں کو جاگنا چاہیے، فرض ہے. اور جب فرض کو ادا نہیں کر رہے اور ہم دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، فرض کو جب ادا نہیں کیا جاتا اور دعا کی جاتی ہے تو اللہ ناراض ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی بھی فرض کا تارک ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لوگ چوری کو، ڈاکے کو اور اس طرح کی رشوت کو وغیرہ، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں اور واقعاً وہ گناہ کبیرہ ہیں. لیکن نماز کے چھوڑنے کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا، حج کو چھوڑنا، جو رکن ہے اور اس پر فرض ہے. تو بات یہ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جب غزوہ احد کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. 1 سال کے بعد رمضان میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. ٹھیک 1 سال کے بعد شوال میں غزوہ احد ہوا، یعنی رمضان سے اگلا مہینہ شوال ہوتا ہے. اور وہ اپنی تیاری میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ظاہر ان کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے وغیرہ. جفاسیسی نظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور چل پڑے ہیں تیاری کر کے. بہت بڑا ساز و سامان ہے، 3000 اونٹ ہیں، 3000 افراد ہیں، 700 زرہ پوش ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 15 عورتیں بھی ہیں جو زیادہ ہوشیار تھیں اور اشعار وغیرہ پڑھتی تھیں. 15 عورتیں. قدرت کا نظام دیکھو، ان 15 میں صرف 2 مسلمان نہیں ہوئی، باقی 13 مسلمان ہو گئے. واللہ عالم کیا نظام ہے اس میں. ہندہ بھی مسلمان ہو گئی جو پڑھتی تھی ان تقولوا نعالکم نفرش نمارکم، اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گی، نرم بستر بچھائیں گی، پیچھے مڑو گے تو ناراض ہو جائیں گی. یہ ہند کے اشعار ہیں. ابو سفیان کی بیٹی بیگم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ سب مسلمان ہو گئی بعد میں، لیکن ابھی فی الحال مقابلے میں ہے. 2 عورتیں، ایک کا نام ہے خناس، واللہ علم نام ہی کیسا ہے، دوسری کا نام تو اچھا ہے عمرہ. یہ مسلمان نہیں ہو سکی. باقی 15 جو مشرکین مکہ کو برنگیختہ کرنے کے لیے احد میں آئی تھی، ان میں 13 مسلمان ہو گئے. تو یہ ساری بڑی تیاری کے ساتھ آئے. احد پہاڑ کے پاس آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور ہر کوئی اپنے بڑے جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ میرا فلانا فوت ہو، شہید یا کیا کہتے ہیں، مارا گیا تھا بدر میں، تو میں اس کا مقابلہ کروں وغیرہ.
اس میں کسی نے غلام بھی کوئی خریدے ہوئے تھے جس میں واشی کی بات ہے، اور لوگ بھی تیار کیے گئے تھے کہ اپنے ان مقتولین جو بدر میں مشرکین مکہ کے مارے گئے تھے ان کے بدلے میں ہم مسلمانوں کو ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھیوں کو بھیجا انہوں نے حالات سے آگاہ کیا کہ اتنے لوگ ہیں اور فلاں جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ جمعے کا اجتماع تھا، جمعے میں بھی یہی بیان ہوا۔ جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بلایا، مشورہ کیا کہ دو صورتیں ہیں جنگ کرنے کی، ایک یہ کہ ہم بھی نکلتے ہیں اور احد پہاڑ کی طرف چلتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ مدینہ میں ہی رہتے ہیں، اگر وہ مدینہ میں آ گئے گلیوں میں آ گئے تو ماریں گے، اوپر سے عورتیں ان کو ماریں، بچے اوپر کھڑے کر دو، گھروں پر پتھر ماریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں تو ان کو یوں دفاع کریں گے۔ اور اس میں میری دو خوابیں بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو خوابیں بھی آئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی خواب حجت ہوتی ہے، وہ وہی کی طرح اس کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک خواب یہ ہے کہ میں بڑی محفوظ زرہ میں ہوں اور گائے ساتھی ذبح کر رہے ہیں، ساتھی گائے ذبح کر رہے ہیں۔ اب تعبیر بھی سن لو۔ زرہ میں ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ محفوظ ہے، جو گائے ذبح کی جا رہی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس معرکے میں ہمارے کچھ ساتھی شہید ہوں۔ اور دوسری خواب یہ ہے کہ میری تلوار پہلے کچھ یا ایک تلوار دیکھی جس میں کچھ خم آیا اور بعد میں وہ درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، بڑا جم کر اس نے کام کیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جہاد میں معرکے میں شروع میں جنگ ہچکولے کھائی گئی اور بعد میں فتح اللہ پاک مسلمانوں کو عطا کریں گے۔ اب یہ جو آپ جس معرکے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ احد ہے، اور احد پہاڑ اب واللہ عالم اس کی حقیقت کون جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ اندر کی بات ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو اس میں نبی کی کرامت ہے کہ آپ پہاڑ کی بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر ہیں، بعد میں لکھا ہے وہ احد پہاڑی ہے کہ وہ بکر و عمر آپ کے ساتھ تھے اور وہ پہاڑ ہلا۔ آپ نے فرمایا کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر ایک اللہ کا رسول ہے اور دو شہید ہیں، ہلتے کیوں؟ اب یہ پہاڑوں کا بات کا سمجھنا اور اس میں رک جانا یہ نبی کی کرامت ہے۔ یہ تو اولیاء کی بھی کرامت، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی کرامت، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو درخت سلام پیش کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، اس جگہ پر مسجد ہے، شجرہ اس کا نام ہے، کہ وہ درخت آپ کو سلام پیش کرتا تھا، وغیرہ ایسی چیزیں بھی ہیں، مشہور واقعہ ہے، اور وہ بھی جہاد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، ایک درخت جو ہے جڑوں سمیت، علامہ بصیری نے لکھا ہے جڑوں سمیت وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہلنے جلنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو علامہ بصیری کہتے ہیں نا تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، آپ کی طرف چل کر آیا، قدم نہیں تھے، پھر بھی وہ درخت چل کر آیا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا اس درخت نے اللہ سے کلام کیا ہے کہ ادھر
نبی آرام فرما رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کبھی آئیں گے نہیں، تو مجھے اجازت دیں کہ میں سلام پیش کر سکوں۔ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ علامہ بصیری نے اس کے اوپر پورا قصیدہ لکھا ہے، فرمایا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ درخت آیا زمین کو چیرتا ہوا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، پاؤں نہیں ہے، جب اللہ سے مانگے کہ مجھے چلنا عطا کر، تیرے حبیب کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جس کے قدم نہیں ہے اس کو قدم مل گئے، جن کے قدم تھے ان بدبختوں کو ملنا نصیب نہیں ہوا۔ ابو جہل وغیرہ پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مبارک کو آپ نے دیکھا ہے جی، جن کو اللہ نے حرمین کی زیارت نصیب کیا، بالکل پڑوسی، وہ ابھی تک ہے موجود، اور اس کا نام مکتبہ اسلامیہ ہے، زہر اسلام کا شجر طیبہ وہاں سے پیدا ہوا جی۔ اور ادھر ابو جہل کی جگہ پر باتھ روم ہے، اور یہ باتھ روم ہی رہیں گے۔ یہ میں ایک علمی بات ہے کہ مسجد حرام ادھر نہیں بڑھ سکتے، یہ باتھ روم ہی رہیں گے۔ قریب رہ کر تو فائدہ نہیں حاصل کیا، اور فائدہ درختوں نے حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ احد پہاڑ پر دشمن پہنچ چکا ہے، ہم نے کیسے جانا، ادھر جا کر مقابلہ کرنا ہے یا یہاں مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی دو خوابیں بھی بتا دی۔ اس پر جو بڑے حضرات تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ حضرت جیسے آپ کی رائے، اور آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ ادھر ہی رہے، مدینہ میں رہے، دیکھتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی یہی رائے تھی، اس وقت اس کا نفاق ابھی واضح نہیں تھا، چھپا ہوا تھا اس کا نفاق، اس نے بھی کہا مدینہ میں رہنا چاہیے۔ بڑے حضرات بولیں گے، کچھ وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور اصحاب بدرین کی بہت زیادہ فضیلت سنی تھی، ان کا شوق اور جذبہ تھا کہ ہم باہر جا کر لڑیں، اور اس پر آپ نے پھر مختلف ساتھیوں سے پھر بھی پوچھا، جس میں آپ کے چچا اور بڑے محبوب چچا ہیں آپ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے یہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، عمر میں برابر ہے۔ آپ نے پوچھا چچا جی کیا رائے ہے آپ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا والذی انزل علیک الکتاب بالحق لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلهم بسیفی خارج المدینہ والذی انزل علیک الکتاب بالحق لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلهم بسیفی خارج المدینہ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے بھتیجے، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر برحق کتاب بھیجی، آپ کو اپنا آخری محبوب بنایا، میں نے تو حلف لیا ہوا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر جا کر میری تلوار کافروں کے مقابلہ نہ کرے۔ اب ایک اور صحابی اٹھے، عرض کیا حضور بھی میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام نعمان ہے۔ عرض کیا لا تحرمنا یا رسول اللہ الجنہ والذی بعثک بالحق لأدخلن الجنہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد انك رسول اللہ لا افر یوم الزحف۔ اے ہمارے محبوب، احد میں لگتا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، کافروں کو ماریں گے، خود شہید ہو جائیں گے، جنت پہنچ جائیں گے، ہمیں موقع دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہی ہے جو ہمارا معبود ہے، اور آپ انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ہمارا ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یاد رکھیے میری جوانی اور شباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہیں آپ کو محسوس ہو کہ میرے پاؤں پھسل جائیں گے، لا افر یوم الزحف، میدان جنگ میں پشت بھی نہیں دوں گا۔ جب آپ نے صحابہ کے یہ جذبات دیکھے تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے۔ اس دورانیے میں ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو باہر نکل کر جنگ کرنے کی رائے دی ہے اور اصرار کیا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو گئی ہو۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے 2 زرے پہنی ہوئی تھی، اور صحابہ نے وہی بات عرض کر دی کہ حضرت ہماری تو رائے تھی، کہیں اصرار ہو گیا ہو، بے ادبی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، جیسی آپ کی رائے ہے اس پر آپ نے فرمایا اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں زرہ پہنایا ہوں، اور کوئی نبی بھی جب زرہ پہن کر لڑائی کے لیے تیاری کرے تو لڑائی کیے بغیر پیغمبر کو زرہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جانا ہوگا، تیاری کرو۔ تیاری شروع ہو گئی۔ ٹوٹل مسلمان 1000 کے لگ بھگ تھے، اور وہ پہاڑ 2-3 میل پر ہے، اب سب نے دیکھا ہوا ہے۔ ساتھی چل پڑے، یہ جمعے کے بعد ہے، شام کو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس میں آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، زیریں 2 پہنی ہیں اور خوب بھی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی، اور لوہے کی ٹوپی میں تھوڑے سے تار لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو یہاں بات آ گئی تو کرتے جائیں، وہ تار ہی آپ کے یہاں چپ گئی تھی، ان کی طرف دشمن کی طرف سے جب وار ہوا تھا وہ تار یہاں چپ گئی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کے ساتھ اس تار کو باہر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اور وہ دانت کے بارے میں مطلب اختلاف ہی رہا، 2 دانت، سامنے دانت، نیچے والے دانت، کون سے دانت، مطلب صحابہ نے اس دکھ اور غم کو اتنا بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ویس کرنی کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دانت شہید ہوئے۔ یہ مقام کی بات ہے، کوئی شریف کی طرف سے لازم اور فرض تو نہیں تھا، تو اس نے اپنے سارے دانت نکال لیے تھے کہ پتہ نہیں آپ کے کون سے 2 دانت نکلے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور زرہ پہنی ہوئی ہے، خود پہنی ہوئی ہے، آپ جنگی لباس میں ہیں، 2 سعد آپ کے دونوں طرف، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر ترتیب دی اور ساتھیوں کو بٹھایا۔ وہ جو چھوٹا سا ایک پہاڑی ہے، پہاڑ ہے، اب تو وہ چھوٹا ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ مٹی ڈل گئی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 بندوں کو وہاں پر تیر اندازوں کو وہاں بٹھایا تھا، اور بڑا صاف جملہ ارشاد فرمایا، ہم جیت جائیں ہم ہار جائیں، میرے حکم کے بغیر آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اجتہادی اور سوچ کی غلطی ہوئی عبداللہ بن جبیر بھی، کیونکہ جب وہ دشمن بھاگنے لگ گیا تو یہ بھی ہٹ گئے اور عبداللہ ان کو سمجھاتے رہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دو جگہ آتی ہیں راستہ میں، ایک مسجد استراحت آتی ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھوڑا سا، بعد میں کہا کہ نہیں، بعد میں جب آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیارت، قبر کی زیارت اور دعا کے لیے آتے تھے تو اس وقت یہاں راحت پاتے تھے۔ ایک اور جگہ بھی وہاں پر جو دوسری جگہ ہے، وہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی کہ مدینہ میں بیٹھ کر لڑتے ہیں، لہذا ہمیں مروانے کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ 300 لوگ، ابھی تک اس کا نفاق واضح نہیں تھا، یہ سن 3 ہجری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر ٹھیک جاؤ، 700 پیچھے رہ گئے، دو قبیلے چھوٹے چھوٹے، ایک بنو حارثہ جو قبیلے اوس سے اس کا تعلق ہے، ایک بنو سلمہ جس کا خزرج قبیلے سے تعلق ہے۔ اوس اور خزرج دونوں عرب قبیلے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جا کے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ مسلمان ہیں۔ وہ جو 300 بندے لے کے چلا گیا، ان دو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ایک تردد سا پایا گیا، اب ہم ساتھی کم ہو گئے، جنگ کیسے لڑیں گے، کیا ہو سکتا ہے وغیرہ، تو ہمیں بھی جانا چاہیے واپس۔ یہ سوچ و بچار کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد و نصرت ان پر شامل حال ہوئی، اللہ خود کہتا ہے، اور یہ پھر جم گئے کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، جب پیغمبر ہمارے ساتھ ہے جیسے وہ فرمائیں گے ویسے ہی کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ سوچ ان کے قلب میں آئی تو ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ وہ بنو اوس اور خزرج کہتے تھے کہ غلطی تو ہمارے ان دو قبیلوں کے چھوٹے سے قبیلے سے ہوئی، پھر انہوں نے اس پر ندامت کی، رجوع اللہ کیا۔ غلطی تو ہوئی لیکن جو رجوع اللہ کے بعد ان کو مقام ملا، واللہ ولیہما، اللہ نے ان دونوں کو دوست بنایا، یہ اونچا فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو قبیلوں نے تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا، وہ 300 چلے گئے، ہم تھوڑے رہ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ جب اس سوچ کے بعد اس پر ندامت کی، رجوع اللہ کیا، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کو دونوں کو دوست بنا لیا۔ جب دعاؤں میں بندہ جاتا ہے جی تو پھر کھلتا ہے، یہ رموز کھلتے ہیں، بند کھلیے قلب کے بھی بند وال پھر کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب جب نصیب ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے راحت ہے۔ اور جب دعاؤں میں مصروف ہوئے تو جو کچھ کدورت تھی، کوئی کمی تھی، ایمان پر کوئی پردہ تھا، وہ ہٹا، ایمان مضبوط ہوا، ثابت قدمی نصیب ہوئی، رجوع اللہ کیا، اور یہی اونچی چیز ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو انسان کو رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات حدیث میں آتی ہے، فرمایا ہم رکبان بالنہار ورہبان باللیل، میرے نبی کی جماعت جس کو قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، نبی کی جماعت کو رب العزت نے لقب دیا اولئک هم الصادقون۔ حزب اللہ، اللہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہا آج تو حزب اللہ دو رخے کام کرتا ہے، موجودہ حزب اللہ تو پتہ نہیں اسرائیل کا ہے یا فلسطین کا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ حزب اللہ جس کو قرآن نے کہا وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں، آل بیت رضی اللہ عنہ میں، جن کی تعریف کی جاتی ہے ہم رکبان
बिन्नहार व रुहबानुम बिल्लैल। मेरे नबी की प्यारी जमात रात को क़याम में नजर आती है, दुआओं में नजर आती है, मुनाजात में नजर आती है। वो बनु हारिसा बनु सलमा रुजू इल्लाह में नजर आते हैं। हो आज का मुस्लिम, आज के मुस्लिम की रातें, आज की मुस्लिम की तन्हाइयां, आज के मुस्लिम की सुबह कहाँ है? जमाना कहां से लाए दोस्तों वो सुबह? जमाना वो तन्हाइयां कहां ढूंढे? ये मौजूदा जमाना अपनी वो माजी कहां से तलाश करे जिसमें दिन को तो जिहाद में नजर आते हैं, रात को ये लोग मुसल्ला पे नजर आते हैं। इकबाल मरूम कहता है ना, दिखा दे हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू लौट पीछे की तरफ ए गर्दशे अय्याम तू। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू जिन सुबह में मुसलमानों के घरों में अल्लाह अल्लाह का जिक्र की आवाजें आए, जिन सुबह में मुसलमानों के घरों में अल्लाह के कलाम की तिलावत की आवाजें आए, जिन सुबह में मुसलमानों के घरों में गिरियाजारी और मुनाजात और सिसकियां आए कि ए रब हमसे राजी हो जा। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू लौट पीछे की तरफ ए गर्दशे अय्याम तू। तो ये दो कबीले जो थोड़े से तरद्दुद में आए, दोबारा ये जब सही आए, वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, पहुंच गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बंदा 300 लेके, अब्दुल्ला बिन उबई 300 बंदे लेके वापस चला गया। अब मुसलमानों के पास 700 बंदे हैं। और हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में बहुत जोश है, और जिन्होंने मोहब्बत में, शौक में जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हो ना जी, उनको याद भी होता है और एक एक ऐत का मतलब भी वो समझते हैं। और इन हज़रात को तो बड़ी उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, एक दूसरे को एक ऐत सुनाते थे। फरमाया युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। एक सहाबी दूसरे सहाबी को कुरान की आयत सुनाता है, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीमुन खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। ऐसा साथियों सुनो, हमारा रब तुम्हारा रब मुसलमानों का रब ये खुशखबरी देता है, जिहाद में निकलो, नबी का साथ दो, जो कुफर तुमको मिटाना चाहता है उसको मिटाकर दिखा दो, रब की नुसरत तुम्हारे साथ होगी, दुनिया में कामयाबी पाओगे और आखिरत के लिहाज से युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, तुम्हारा रब खुशखबरी दे रहा है अपनी मेहरबानी की, अपनी रजा की, अपनी जन्नत की। लहुम फीहा नईमुम मुकीमुन, दुनिया की सरदारियां आरजी, चौधराहटें आरजी, मारो दौलत आरजी, बैंक बैलेंस आरजी, फार्म हाउस आरजी, सब अफलाक का, हक तकलीम का, साथ बरे आजम का, कोई बादशाह भी बन जाए तो आरजी, लेकिन रब्बुल आलमीन जब अपनी खुशनुदगी के साथ तुम्हें जन्नत अता करेगा, लहुम फीहा नईमुम मुकीम, जो जन्नतुल फिरदौस मिलेगी और उसमें जो तुम्हें इनामात मिलेंगे वो कभी तुमसे जुदा नहीं होंगे, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। लहुम फीहा नईमुम मुकीमुन खालिदीन फीहा अबदा,
نہ تم نعمتوں سے جدا کیے جاؤ گے نہ نعمتیں تم سے ہٹیں گی. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ہے، جنت کی، نبی کی بات ماننے کی، نبی کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی، جہاد میں مصروف ہونے کی. جہاد میں مصروف ہو جاؤ. اعظم درجۃ عند اللہ. گھروں میں نفل پڑھو گے، 2 نفل میدان جہاد میں پڑھو، کروڑوں کا ثواب ملے گا. مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ. ایک ذرہ نیکی کا اگر تم نے میدان جہاد میں کیا، سینکڑوں کی شکل میں بن جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ باتیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، دوسرے ساتھیوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہی مطلوب شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ہی تیار کرتے ہیں ساتھیوں کو. حقیقی فضائل ہے، کوئی مشکل بات نہیں. آگے چلے، یہ تو 300 واپس، اور وہ جو تردد میں آئے وہ ٹھیک ہو گئے. آپ نے ایک اور بیان کیا، اب خاص بیان ہے جس کو یہاں اس آیت میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی، وہ منظر بھی قابل ذکر ہے جب آپ ساتھیوں کی ڈپٹی لگا رہے تھے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. ظاہر ہے اللہ کا محبوب ہے، محبوب کی ہر ادا محب کو پسند آتی ہے. آپ کی ڈپٹیاں لگانا، ساتھیوں کو یوں کہنا، یہ بھی ہمیں بہت پسند تھا. تو اب جو ہے بیان ہو گیا، تقسیم ہو گئی ڈپٹی. وہ غلطی صحابہ سے ہوئی، ہم انشاءاللہ کریں گے. آپ لوگ لیٹ آتے ہو، میں 2-3 منٹ جمعہ لیٹ کرتا ہوں تو کہتے ہو مولوی صاحب جناب جمعہ لیٹ کر دیتا ہے. خود تسی بڑے چودھری ہو، خود لیٹ آتے ہو، تم سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور مولوی صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس سے تو پوچھا جا سکتا ہے مولوی صاحب لیٹ کیوں ہو. آپ پہلی اذان میں آئے کرو، میں ابھی گرم ہوتا ہوں تو ادھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ بات پوری نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں آپ لوگوں کی دفتروں کی کرسیوں کے ساتھ وہ ایلفی لگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ جلدی کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ بس 12 بجے اٹھ کے تیاری کیا کرو، جمعے کی اصل فضیلت پاؤ. لیکن آپ کہتے ہو فرشتوں کو تھکانا بھی نہیں چاہیے. ہاں، وہ قرآن تو کہتے ہیں وہ نہیں تھکتے، لیکن آپ پہلے نہیں آتے ہو کہ وہ ڈپٹی لگائیں گے، حاضری لگائیں گے، ایسے رجسٹر کالی کریں گے، فرشتے تھکتے رہیں گے. ہمارے آخر میں ہی جاتے ہیں فرشتے بھی، حدیث میں آتا ہے نا، مولوی صاحب کا بیان سننے لگ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر حاضری نہیں لگاتے. آپ لوگ فرشتے نہیں تھکتے، ان کو حاضری لگانے دو. فائدہ ہوگا اس حاضری کا. 12 بجے اٹھا کرو. مولوی صاحب 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو بڑا آپ کو جناب اندر خون بھی گردش کرتا ہے، فلان بھی کرتا ہے. وہ جناب مولوی صاحب تقریر تو اچھی کرتا ہے، حق تو بیان کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، لیکن لیٹ کرتا ہے جمعے میں. اور چندے کا بھی اعلان کرتا ہے. وہ چندے کا اعلان میں تو خود تانگ ہو چکا ہوں چندہ کا اعلان کر. لیکن آپ میں سے اللہ کو ایسا بندہ پیدا کرے جو یہ کہہ دے کہ مولوی صاحب یہ بلوں کا اعلان نہ کیا کرو، تنخواہوں کا نہ کیا کرو، ہم دیں گے. آپ کے بینک بھرے پڑے ہیں پیسوں کے ساتھ، اتنے آپ کے پلاٹ ہیں، اتنی بڑی بڑی آپ کی تنخواہیں ہیں. اب نہیں جو آپ کے اوپر سے زنجیری کھلتی ہے، دستخط چیک پر نہیں کر سکتے ہو تو میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. میں نے جمعے کے بعد اعلان ہی کرنا ہے کہ بھائی آج گیس کا بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، اور یہ مولوی صاحب اور یہ سارا عملہ خدمت. مسجد آپ کو ہستی بستی نظر آتی ہے، صاف ستھری نظر آتی ہے. 3 طرح کی خوشبوئیں کہ مسجد کو دھونی وغیرہ جمعے سے پہلے دی جاتی ہے. تو اس پر تو خادمین ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ تو روٹی کھاتے ہیں. فرشتے تو روٹی نہیں کھاتے، یہ تو روٹی کھاتے ہیں. ادھر اعتراض آپ لوگوں کو چندے کا ہے تو جوان بنو نا، ملک بنو نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرو نا. بندہ کھڑا ہو، استاد جی کیا کریں گے؟ کروڑوں کو، لکھوں کو وغیرہ، جتنا بھی مسجد کا بل ہے ہم دیں گے. میں اعلان نہیں کروں گا. جب آپ اس طرح کی ضرورت کریں گے، جب نہیں کریں گے تو اعلان تو کرنا ہے. خود لیٹ آؤ تو کوئی پوچھنے والا آپ سے نہیں ہے. مولوی بیچارہ 2 منٹ لیٹ آ جائے تو اس سے تو بڑا پوچھ ہوتی ہے وغیرہ. بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تیاری کا اعلان ہے، تیاری کہ اب ذرا جم کر لڑنا ہے. بیان ہو رہا ہے، آپ نے ابھی تلوار نیام سے باہر نکالی. صحابہ کا اجتماع ہے. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ،
میری جماعت میں سے کون ہے ایسا شخص جو اس میری تلوار کا حق ادا کر سکے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بلو ایریا کی گیلی لکڑی کو تو حرکت نہیں ہوئی، سپیکر کو حرکت ہو گئی ہے، یہ گرنے لگ گیا، بات سمجھ آ گئی ہے، یہ حق ادا کرنے کے لیے جانے والا ہے۔ پھر یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے امٹ پڑے، لیکن آپ کسی کے حوالے یہ تلوار نہیں کر رہے۔ آپ کے دل میں کوئی صحابی ہے، اصحاب سیر لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہو کہ جب فلانا آپ کا صحابی کھڑا ہو تلوار لینے کے لیے تو اسے دے دینا۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ۔ کھڑا ہوتا ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی اس مبارک تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے، اس کا حق یہ ہے کہ کفار کے اوپر چلے، اور کبھی رائے فرار تلوار چلانے والا نہ اختیار کرے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اس کے حق ادا کروں گا، مجھے یہ تلوار دے دیجئے۔ تلوار مل گئی اور سرخ رومال کی پٹی باندھی ابو دجانہ نے، چل پڑے اکڑ کر جیسے پہلوان چلتا ہے میدان عمل میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو دجانہ کو دیکھا تو تبسم فرمایا عام حالات میں تو اس انداز میں چلنا رب العالمین کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان عمل میں اس طرح چلنا اللہ کو پسند ہے۔ میدان جہاد میں اس طرح چلنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ جوان مردی اس مقام پہ دکھانی چاہیے۔ یہاں لسانیت کی جنگ میں بہادری دکھائی جاتی ہے، قومی لڑائیوں میں یہ بہادری دکھائی جاتی ہے۔ یہ تو کفار کے مقابلے میں یوں انداز میں چلنا اللہ کو پسند ہے۔ ادھر آؤ، ایک خاتون خنسا ہوتی ہے، اس کی بات سن کر پھر ختم کرتے ہیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ احد سے واپس آ رہی ہیں، ایک خنسا نامی خاتون راستے میں کھڑی ہوئی ہے، ہر صحابی سے پوچھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ صحابی بتاتا ہے او محترمہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر کوئی اور آتا ہے، اس سے پوچھتی ہے میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ پھر وہ ساتھی کہتا ہے آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اور صحابی گزرتے ہیں، پوچھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بتاؤ، مجھے حالات بتاؤ، میرے پیغمبر کی کیفیت بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ نبی تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے چلتی ہے اور صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ تو فرمایا تیرا والد بھی شہید ہو گیا۔ نبی تو ٹھیک ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میرا والد شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا والد شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، میدان حشر میں اٹھائی جاؤں گی۔ کہاں جائے گا؟ وہ شہید بیٹے کی ماں آ رہی ہے، وہ شہید والد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ شہید شوہر کی بیگم آ رہی ہے۔ یوں پکارا جائے گا، دنیا میں بھی اسی لفظ سے یاد کیا جائے گا۔ ادھر دیکھتی ہے تو سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں ماموں بنتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ فرمایا بالکل بے خیریت سے تو عافیت ہے، اس اجتماع میں ہے جو صحابہ کا جرمت تجھے نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگی محسوس نہ کرنا، محسوس نہ کرنا، میں ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں گی، آپ لوگ مجھے اجازت دے دو، مجھے اپنے بھائی کی شہادت پر انا للہ پڑھنا آتا ہے، اپنے والد کی شہادت پر انا للہ پڑھ لیا ہے، مجھے صبر مل گیا، لیکن جب تک میں اپنے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے شیر کی حالت میں نہیں دیکھ سکوں گی، مجھے صبر نہیں آئے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے سرکار سے اجازت چاہی، یہ سرکار کو دیکھنے کے لیے قریب گئی، جب زیارت کی تسلی ہو گئی، اس نے ایک جملہ بولا جو بخاری شریف کی زینت بن گیا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے پیغمبر آپ کو دیکھنے کے بعد جتنے مصائب ماضی میں میرے اوپر آئے سارے ختم ہو گئے، میرے بیٹے کی شہادت مجھے بھول گئی، والد کی شہادت بھول گئی، بھائی کی شہادت بھول گئی، جب آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔